خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا ہے کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، یوم شہادت 10 محرم ہے۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جان نشار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں، مگر اس آخری وقت بھی، جس وقت کہ لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکرے مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھیں۔ اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے یا تکیہ کرتے ہوئے ایک فاسق فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور شخصی حکمران کے آگے سر جھکا لیتے، تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلام کی حدوں کو توڑتا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاک دودھ کی توہین تھی۔ اور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا،
اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے نکل چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے لیے روز اول سے لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، جس خدا نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اللہ اکبر، جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا سر چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں وہی خدا تھا۔ آج میدان میں پیاس سے ہانپنے والے، آج میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا معصوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین رضی اللہ عنہ ملت ابراہیمی کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم و کوثر کی نہریں زمین کربلا پر پانی کے پر نالے بہا سکتی تھی، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں ظافر جن نے ایک جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، اللہ، تو صابر امام نے جواب دیا تھا کہ اے ظافر، تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ۔ نواسہ رسول نے جن کو جواب دیا کہ اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے نانے کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا نور نظر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ، بچ جا، میں تقدیر ہوں۔ آسمان کی طرف سے نگاہ اٹھائی، آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ، بچ جا، میں تقدیر ہوں۔ حسین رضی اللہ نے کہا آجا، میں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ، مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین رضی اللہ نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میرا باپ مرتضی ہے۔ اور پھر عقل بولی حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے، اور آرام بھی ہاتھ آئے گا، اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی، مگر عشق نے پکارا حسین رضی اللہ عنہ، یہ تو ٹھیک ہے پر
تو نے جو ذرہ آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گی، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ عقل نے کہا حسین گھر کا نظام، عشق بول اٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی حسین رضی اللہ عنہ اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پہ وسط ہوگا، عباس رضی اللہ عنہ کے بازو قلم ہوں گے، آپ دو کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے خیمے جلائے جائیں گے، اور تمام سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، بچ جا۔ عشق پھر پکارا، عشق پھر پکارا حسین رضی اللہ عنہ، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، مگر تو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے، اور تو نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پاک دودھ پیا ہے، اس لیے حسین رضی اللہ عنہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تنہا لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے باطل پرستو، اے دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کے فرشتوں کو بھی شرم آتی تھی۔ میرا خاندان نبوت ہے، میرا ذاتی گھرانہ نورانی اور پاک ہے۔ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین رضی اللہ عنہ ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا دنیا کی لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پا لینے کی تما میں آ کر اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سوارو، میرا خدا ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر جھکا نہیں جھکا سکتا، تو سن لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور اصغر کو ہنس کے نثار کر دوں گا، خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔
میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے ہو تو سنو، غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راخت جان مرتضیٰ ہے، اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین رضی اللہ عنہ ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے دل کا سہارا حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں، اور روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیاباں میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، اور کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانے کا نام لینے والے ہیں، اور جو اپنی اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں۔ یہ اس عراق میں کھڑا ہے جو اس کا دارالخلافت تھا، اور اس کوفے میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام اس کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے باپ کے مقتدی تھے، اور کربلا کے اس میدان میں کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے چہا تیار کی تھی، اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر ادا میں ایک قوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، اور حقیقت افروز واز نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرتاثیر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بری نظروں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین رضی اللہ کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر گھوڑے کو دلا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم میں آ گرے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، حور کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گناہ گار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگا لیا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا،
کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے، اور یزید سے انعام و اکرام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ اے یزید کے باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور اب جب وہ آ گیا تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ یہ تمہاری بد عہدی ہے، بے وفائی اور بد شکنی ہے۔ اب بھی وقت اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خود بھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگو تم گواہ رہنا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان، یہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہیں سعد کا بیٹا عمر بن سعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلاتا ہے۔ اس لیے تو دانا کہہ گئے جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اللہ اکبر۔